عبادت میں بھی پیچھے، اخلاقیات میں پیچھے، گھروں میں ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے۔ 4 بیٹوں کو ایک ماں پالتی ہے، یہ 4 ہو کر ایک ماں نہیں پال سکتے۔ کاروبار سیٹ ہو گیا، بازوؤں میں زور آ گیا، بیوی آ گئی، مال آ گیا، باپ سے کہتا ہے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے اندر اتنا شعور نہیں رہا۔ ماں باپ کی دعاؤں میں تو اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، اللہ بندے کا نصیب کھول دے۔ ہمیں کہاں یہ باتیں سمجھ آتی ہے؟ کتنے باپ پریشان ہیں ماں باپ اولاد سے، وہ امام صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں میرے بیٹے کو سمجھانا لیکن میرا نام نہ لینا۔ وہ باپ خود ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جن لوگوں کی مائیں نہیں ہے، باپ نہیں، ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ جب زندہ ہے قدر کرو، مر جائیں گے قبروں کے پاس بیٹھ کر لاکھوں آنسو بہاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں یوں ہی نہیں رکھ دی۔ آج بازاروں میں جاؤ، ہر چیز 2 نمبر ملتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ آج بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، وہ ماں کا پیار ہے۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، لیکن ماں کی نظر میں تو وہ بچہ ہی ہے۔ وہ آغوش مادر میں آ کر طفل مکتب بن جاتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک دفعہ میں نے رات کو کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ قصہ پرانا ہو گیا، میں بھی بھول گیا، لیکن میری ماں نہیں بھولی۔ ساری رات، سردیوں کی لمبی رات جاگتی ہے، کہیں رات کو میرے بیٹے کو ڈر نہ لگ جائے۔ علامہ اقبال نے کلیات اقبال اردو مجموعے میں لکھا ہے، جب وہ دیار غیر میں تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے مرثیہ لکھا، آہ وطن میں کس کو رہے گا میرا انتظار، کون میرا خط نہ جانے پر رہے گا بے قرار، یہ آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ ہمیں تو ہر ایک سے کہنا پڑتا ہے نا، کوئی حج کو جاتا ہے حجی صاحب دعا کرنا، کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو معتمر سے بھی کہتے ہیں دیار حبیب میں جا رہے ہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پیر صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب ہمارے لیے دعائیں کرنا۔ کیا کبھی ماں سے بھی کہنا پڑتا ہے ماں میرے لیے دعا کرنا؟ ماں کے ہاتھ تو ہر وقت اولاد کے لیے اٹھے رہتے ہیں۔ بایزید بستامی نے کہا تھا اپنی ماں سے، ماں تو اپنا حق معاف کر دے، میں اللہ کو مناتا ہوں۔ کہا جا میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ وہ جنگلوں میں گئے رب کو راضی کرنے کے لیے، 12 سال جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں گزارے۔ 12 سال جب قریب ختم ہوئے تو بستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو بایزید بستامی کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو بہت سال ہو گئے ماں کی صورت نہیں دیکھی، چلو ماں کی ملاقات کر لیتا ہوں۔ اب سردیوں کی لمبی رات تھی، بایزید بستامی دہلیز پر آئے، وہ سوچنے لگے ابھی ماں کو اٹھاؤں گا نیند میں خلل آئے گا، ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا نہیں، اب دکھ بھی کیوں دو۔ ساری رات، ٹھنڈی کی سردی کی لمبی رات دہلیز پر کھڑے رہے، تہجد کا وقت ہوا، اندر سے ایک نالی آتی تھی، وہاں سے پانی آیا۔ بایزید بستامی سمجھ گئے تہجد میں میری ماں اٹھ گئی ہے، اس کے وضو کا پانی ہے، تو ہلکے سے انگلیوں کے پوروں سے دستک دی۔ 12 سال کے بعد کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے وہ ماں جانتی ہے، اندر سے کہتی بیٹا بایزید رک میں آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولا، بایزید بستامی کا جب حال دیکھا، جسم میلا کچیلا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے منتشر ہے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک میرا بیٹا تیرے قرب کے لیے نکلا تھا، کیا 12 سال ہو گئے ابھی تو نے اس کو اپنا قرب نہیں دیا؟ بایزید بستامی نے جب یہ لفظ سنے تو بایزید بستامی کہنے لگے میں کہاں جنگلوں میں میری ماں کو، میں اپنے رب کو ڈھونڈتا تھا، میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے۔ ضروری نہیں ماں رابعہ بصریہ ہو، اپلے تھاپتی ہوئی ماں، گوبر میں لت پت ملوث ماں، ہاتھوں والی ماں جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اللہ اجابت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہے جو رد نہیں ہوتی، اس میں سے ماں کی دعا ہے جو بیٹوں کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھتی ہے۔ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو چولہے کے پاس بیٹھ کر ماں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چپاتی کھانے میں آتا ہے۔ قاری صاحب، مفتی صاحب، عالی جناب، حضرت، بڑے بڑے القاب زمانے والے اہل زمانے کو دیتے، ان القاب میں وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے وہی چنٹو وہی ببلو میں ملتا ہے۔
بڑی بڑی اونچی اونچی مسندوں پر بٹھا دو، ان مسندوں پر وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کی گود میں ملنے کا وہ مزہ آتا ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو، اور جن کے ہے وہ قدر کرے۔ نوجوانوں بولو زور سے انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ جب ماں باپ چلے جائیں گے تب پتا چلے گا کتنی گھنی چھاؤں میں تھے، اب چلچلاتی دھوپ میں آ گئے۔ جیسے ایک درخت ہے ساری دھوپ اپنے اوپر برداشت کرتا ہے، نیچے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، ماں باپ اسی طرح ساری زندگی کے دکھ غم اپنے اوپر سہتے اور اپنے بچوں کو ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ اور اس دولت کی کمی کا احساس خود ہمارے نبی نے کیا۔ جب مدینے کا ماحول ہے، حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ کھڑے ہیں، آپ نے پیچھے کی طرف ابوا کی طرف نظر دوڑائی اور کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش میرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے، عبداللہ تو پہلے ہی سے چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے، مدینہ والدہ کے ساتھ گئے، واپسی پر ابوا مقام پر آمینہ کو بخار چڑھا اور یہ بخار جان لیوا ثابت ہوا۔ انہیں تجسس ہوا یہ میرا آخری وقت ہے۔ ام ایمن ساتھ ہے، ام ایمن کے ہاتھوں میں محمد کا ہاتھ دیا، کہا ام ایمن لگتا ہے آخری وقت ہے، میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب کے پاس بھیج دینا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آمینہ نے اپنے سامنے بٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا۔ ابن ہشام نے کچھ لفظ محفوظ کیے ہیں، آمینہ نے کہا بیٹا محمد، میرا بیٹا، ہر نئی چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر باقی کو مٹ جانا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا تو پوری دنیا میں میرا نام روشن کرے گا۔ یہ آخری لفظ تھے۔ پھر آمینہ کی روح کچھ کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی والدہ سے چمٹ کر رونے لگے۔ اب وہاں دور دور تک کوئی انسان نام کی کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے نبی اور ام ایمن، اور اللہ کے نبی نے اپنے ماں کی قبر پر پتھر کے ٹکڑے رکھے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا مدینے میں انتقال ہوتا تو کئی صحابہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے، تجھے کن پھولوں میں ہم کفن دے، تو جدا ہی ایسے موسم میں ہوا تھا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ پھر 8 سال کی عمر عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، پھر وہ دور بھی آیا، بدر بھی آیا، احد بھی آیا، پتھر مارے گئے، اوجھڑیاں پھینکی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، وحشی بن حرب نے نیزہ مارا، حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا، سفید رنگ کی پٹی ہے، ما فعل عمی ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، وہ دور بھی بیت گیا۔ اب حجرہ عائشہ سے نکلے، سارے صحابہ تا حد نظر کھڑے ہیں، پیچھے ابوا کی طرف نظر گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہاں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا صرف میری ماں زندہ ہوتی، میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا۔ وہ چلمن سرکا تھی، میٹھے مدبرے لہجے میں کہتی بیٹا محمد میں ماں کے خاطر نماز توڑ دیتا۔ ہمارے نبی کا یہ عمل ہے۔ دودھ پلانے والی مائی کے لیے چادر بچھائی، صحابہ نے پوچھا یہ کون تھی؟ کہا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ یہاں تو تقسیم ہوتا ہے، 3 بیٹے ہیں نا، ناشتہ بڑے بیٹے کے گھر باپ کا، دوپہر کا کھانا چھوٹے بیٹے بیچ والے کے گھر، اور رات کا کھانا چھوٹے بچے کے گھر۔ یہ باپ نے کاندھوں پہ بیٹھ کے میلے دکھائے، اب یہاں تقسیم ہو رہی ہے۔ جن ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، آج ماں کی نعمت کو بھول گیا بندہ۔ کوئی پچھلے زمانے میں ایک لڑکا تھا، بدتمیز تھا، اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، تو وہ لڑکی کہنے لگی، وہی بھی اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی، تو اس کی ماں نے ڈانٹ دیا کیوں میرے بیٹے کی زندگی خراب کرتی ہے، تو اس نے منہ بنایا، تو اس کا عاشق نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تیری ماں نے مجھے ڈانٹ دیا، جب تک تو تیری ماں کا کلیجہ لے کر نہ آئے وہاں تک میں راضی نہیں ہوں گی۔ عشق کے نشے میں چور، محبت کے نشے میں مست، ننگا خنجر لے کر گیا، ماں سوئی ہوئی ہے، خنجر گھونپ دیا، کلیجہ نکالا، آ رہا ہے، ٹھوکر لگی، کلیجے سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ اٹھایا اور اپنی محبوبہ کے سامنے اپنا مطلوب پیش کیا، تو وہ بھی کہنے لگی تو تیری ماں کا نہیں بنا میرا کیا بنے گا؟ وہ بھی بھاگ گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔